شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلاول بھٹو نے اسمبلی کے فلور پر واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا احتساب ہونا چاہے، سابق وزیر اعظم کا احتساب ہونا چاہیے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، احتساب سے ہم کبھی نہیں گھبرائے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے شفاف احتساب کے ہم حامی ہیں، ہم وچ ہنٹ کے خلاف ہیں۔ احتساب کے عمل کو ناکارہ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی مسلسل کوشش رہی ہے۔ نیب کو بے ضرر کرنے کے لیے یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے یہ اپنے مفادات کے لیے کی ہے۔ انہوں نے یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے بلاول اپنے لیے اور اپنے والد محترم کے لیے یہ ساری پاپڑ بیل رہے ہیں۔ ایک دوسری بات بلاول نے کی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ حکومتی ایک وزیر نے کہا ایک رات پہلے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ماشاء اللہ آ جائے گا۔ میں بلاول کو کہہ رہا ہوں تم میں جرت ہے تو نام لو، اس کا نام لو۔ اگر تم میں جرت ہے تو فلور آف دا ہاؤس میں نام لو اس کا، بتاؤ کون سا وزیر تھا۔ ایسی فضول باتیں مت کرو، یا نام لو۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلاول بھٹو آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جس وقت انہوں نے کہا کہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں اور کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ آرٹیکل 6 کی کارروائی آرٹیکل 6 کی کارروائی کا ایک طریقہ کار ہے۔ پہلے بلاول کو کہیں ذرا پڑھ لے، ذرا سمجھ لے، کسی سمجھدار سے ایک گائیڈنس لے لے کہ آرٹیکل 6 کیسے ہوتا ہے، کیسے لاگو ہوتا ہے، کون کرتا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی، وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جمیل بتائیے گا۔ قریشی صاحب بہت شکریہ، آپ بڑے نیک آف دا آر وقت بھی دیتے ہوتے ہیں ہمیں۔ اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات چل رہی ہے قریشی صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہیلو، میری آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی قبلہ۔ سر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ایک بات چل رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور یہ اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بلاول اور اس کے والد انتخابات کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں اگلے انتخابات میں کوئی اپنے لیے کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی مٹ چکی ہے، بلوچستان میں ان کا نام لیوا نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حیثیت نہیں ہے۔ پھیر پھیر کے انٹیریئر سندھ میں چلے گئے اور انٹیریئر سندھ میں بھی ان کے خلاف ایک بیک لیش آ چکا ہے جب سے ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی ہیں۔ جو سندھ کارڈ وہ کھیلتے تھے اب اس غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے، چنانچہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت میں کنٹینیو کرے، کڑوے اور مشکل فیصلے وہ کرے کیونکہ معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی، اور پھر جب مسلم لیگ کھائی میں گر جائے تو ہم پھر ان کے متبادل کے طور پر سامنے آئے۔ یہ کسی دن مسلم لیگ کے ساتھ صاف نہیں ہے، یہ ایک فرضی غیر فطری ارینجمنٹ ہے جو دیر پا نہیں ہے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے صاف نہیں ہے۔ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ ماضی میں مسلم لیگ نون نے ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ بھول گئے ہیں کہ میثاق جمہوریت کا انہوں نے کس طرح مذاق اڑایا؟ یہ کس کو سبق پڑھا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ایک وقتی وزارت کے لیے جس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں یہ بلاول سے پوچھتا ہوں کتنے دن تم نے وزارت خارجہ میں اور کتنے گھنٹے گزارے ہیں جب سے تم وزیر خارجہ بنے ہو؟ پوری وزارت خارجہ میں مذاق بن گیا ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں وزیر خارجہ کو، اہم فیصلے ہو رہے ہیں اور وزیر خارجہ دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر مملکت بنا رکھی ہیں، ان بیچاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا چیئرمین وہاں بیٹھا ہے تو وہ تو چو بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ حقیقت ہے اور قوم جانتی ہے۔ شاہ صاحب، بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ اصلاحات کے بعد جو ہے وہ ہم انتخابات میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر اصلاحات کے بعد انتخابات میں جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے، ہم شفاف انتخابات کی خواہش رکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر اصلاحات درکار ہیں تو ہم نے پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کو ہم نے بہت سی جو ان کی آراء سامنے آئی تھی تو ہم نے سفارشات کی تھی اور ان کو انکارپوریٹ کروایا تھا 2014 کے بعد۔ اب اگر یہ
इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं, असेंबलियों की डिसोल्यूशन की और नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते हैं, तो शफाफ इंतखाबात के लिए अगर कोई इकदाम उठाने हैं तो तहरीक इंसाफ को उसमें क्या उसमें एतराज हो सकता है। जी जमील, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शाह साहब? एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है इस वक्त, और डेडलॉक आप लोगों का खत्म हुआ है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी भी मुलाकातें हुई हैं और कबल वक्त इंतखाबात के ऊपर जो डेडलॉक था वो खत्म हो चुका है। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट सर? देखिए, शेख रशीद साहब का जवाब मैं नहीं दे सकता। उनकी अगर किसी से मुलाकात हुई हो तो मेरे इल्म में नहीं है। हमारा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई इस किस्म का हमारी गुफ्तो शुनीद नहीं है। आपकी एस्टैब्लिशमेंट से इस तरह की कोई गुफ्तो शुनीद नहीं है, लेकिन वो जो के वाइस चेयरमैन और सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी हमसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज कौमी असेंबली में गुफ्तगू की उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।